کو جب جانے کے بعد دوبارہ عمرہ کرنا جی مدینے سے کرنا ہے مسجد عائشہ سے کرنا ہے یا پورے امام صاحب اللہ کے رسول کو دوبارہ کرنا؟ جی جی بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا کہ مدینے میں اگر ہم پہنچ چکے یا ہم نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد اگر ہم کو پھر عمرہ کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ مسجد مدینہ جا کر آئیں گے یا مسجد عائشہ سے کریں گے یا بہرحال انہوں نے ایک مقام بتایا وہاں سے کریں گے؟ تو میں اس کا اصول بتا دیتا ہوں آپ کو سب سے بہتر. وہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی عمرے کی نیت سے ہندوستان سے سمجھ لیجیے جا رہا ہے تو وہ ایک وقت میں صرف ایک عمرہ کر سکتا ہے اپنا. یہ کیسا ہو گیا؟ میں نے تو 40 کیا، انہوں نے 50 کی، انہوں نے 150 کرے تھے، انہوں نے 2 مہینے تھے تو 1000 عمرے ہو گئے تھے ان کے. تو ایک ہی ہوتا ہے، یہی سنت سے ثابت ہے، سوائے اس کے کہ کسی شرعی وجوہات کے بنا پر آپ وہاں سے چلے گئے اور پھر موقع ملا. جیسا میں یہاں سے عمرے کے لیے گیا، جدہ اترا، احرام مان لیا تھا میں نے، جدہ اتر کے میں فوراً مکہ پہنچا، حرم میں گیا، میں نے عمرہ کر لیا. اس کے بعد میرا ٹور تھا مدینہ کے لیے، میں 8-10 دن حرم میں رہا، پھر مدینہ گیا. مدینہ کے بعد پھر میری فلائٹ تھی جدہ سے تو میں پھر واپس آیا مکہ. تو پھر میں اب پھر سے احرام مان کے پھر ایک عمرہ کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میرے کو پھر موقع مل گیا نا حرم کے مطلب اس کے حدود میقات سے جا کر پھر آنے کا شرعی وجہ سے. یہ کو کھیل نہیں کہ آپ میقات کے باہر بھاگیں گے پھر بولیں ہاں ختم پھر دوڑ کے آئیں گے پھر میرا پھر سے ایک نہیں. سمجھ رہے بات کو؟ لوگوں نے پتہ نہیں کیسے سمجھ لیا. اور ایسا اگر ایسا ہوتا اتنی سہولت ہوتی کہ ایک وقت جا کر 50-50 60-60 100-100 اس کا نانی دادی چاچی تو پورے IRC کی طرف سے ایک آدمی کو بھیج دیں گے اپنے 1 سال کے لیے، سب کے کر کے آ جا، سستا بھی پڑے گا نا، ایک ہی آدمی جائیں گے اور سب کے کر لیں گے. ایسا کیسا ہو سکتا؟ رہا مسئلہ یہ کہ نہیں مسجد عائشہ سے تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، بس وہی اکثریت جو کر رہی ہے اپن کرو، وہاں تو اصول یہی ہے دیکھو سب جا رہے ہیں اپن بھی چل جائیں گے چلو کر لیں گے. نہیں ہوتا میرے بھائی، نہیں ہوتا. ٹھیک. ڈاکٹر وسیع اللہ عباس سے پوچھا گیا ایک مرتبہ کہ جو لوگ مطلب مسجد عائشہ جا کر احرام باندھتے اور پھر عمرہ کرتے ہیں ان کے تعلق سے کیا ہے؟ تو کہا اگر تجھے بھی ویسا مسئلہ ہے جیسا مسئلہ عائشہ کو تھا تو بھی کر لے جا کر وہاں سے. سمجھا بات کو؟ اب وہ اصل مسئلہ کیا تھا میں بتاتا ہوں آپ کو. مسجد عائشہ سے جو احرام مان کیا وہ کیا مسئلہ ہے وہ بتا دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مائی عائشہ حج پر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار آپ کو دیکھا کہ آپ مسجد کے باہر مسجد حرم کیا رو رہی ہے. آپ نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو تم؟ تو کہا اللہ کے رسول مجھے ایک حج کا موقع آپ کے ساتھ ملا اور اس پر بھی مجھے حیض آ گیا. تو کہا اچھا. تو کہا ٹھیک ہے تم طواف نہ کرنا، اس کے علاوہ باقی سارے کام جو ہے کرتی رہنا، مطلب ذکر و اذکار اللہ کی بڑائی کرو لیکن طواف مت کرو، مطلب مسجد حرام میں مت جاؤ، نماز تو ہوں گی نہیں تو طواف مت کرو. ٹھیک ہے کہا. جب آپ کا حیض ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میرا حیض حج سے پہلے ہو گیا تھا، ختم ہو گیا، مطلب آپ پہلے پہنچے تھے تھوڑا، اب آپ کو حیض آ گیا لیکن ختم ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا. تو آپ کے بھائی سے مطلب اپنے سالے سے کہا، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے عبد الرحمن ابن ابوبکر سے کہا کہ اپنی بہن کو وہاں لے جاؤ. اور آپ نے ایک جگہ بتائی جس جگہ کو آج وہاں ایک مسجد بنی اس کو کہتے ہیں مسجد عائشہ، وہ جگہ. تو کہا وہاں لے جاؤ، ایک حد بتائی اور کہا وہاں سے اس کو احرام مان کے لاؤ. مطلب وہ عورتیں جو حج کی نیت سے یا عمرہ کی نیت سے وہاں پہنچے اور وہاں حیض آ جائے تو ان کی حد کیا ہے؟ وہ کہاں سے جا کے احرام باندھیں گی؟ چونکہ اندر آ چکی ہے مسجد عائشہ جہاں آج ہے وہ ان کی میقاتیں سمجھ لیجیے. تو وسیع اللہ عباس صاحب نے کیا فرمایا اگر تجھے وہ مسئلہ ہے جو عائشہ کو تھا تو بھی جا کے وہاں سے احرام مان لے جا. کیسے ہو سکتا ہے؟ عورتوں کے ایک مخصوص مسئلے کا جواب تھا، آپ نے دیا نہیں مسجد عائشہ جا کے مائی عائشہ نے احرام بدلا تھا تو مطلب وہاں سے احرام بدل کے مطلب عمرے کو آ سکتے. تو بس چلا وہاں نہایا دھویا احرام بدلا پھر آ رہا دوسرا عمرہ، تیسرا عمرہ، چوتھا عمرہ، پانچواں عمرہ، امی 10 عمرے ہو گئے، ابا 50 عمرے ہو گئے، بس آنے تک 1000 عمرے کر کے آ رہا. میں نے کہا بہت اچھا، ایک ٹور کے اندر تو نے 1000 عمرے کر لیے. ٹور والے نے کیس ٹھوک دیا تیرے پر تو کہ ایک عمرے کے لیے لے گیا تھا اس کو 1000 کر کے 32000 کے حساب سے اس نے میرے کو اور دینا. کیسا؟ اور اتنی سہولت کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا آسان ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے کہ ایک آدمی جائے اور سب کے عمرے کر کے آ جائے. اچھا عمرہ اس شخص کا ہو. اچھا اب یہاں یہ دوسری بات ہوتی ہے عمرہ دوسروں کا ہو سکتا ہے نا، یہ بات تو صحیح ہے. کوئی مر جائے، کوئی بیمار ہو جو نہ کر سکے تو میں عمرہ کر سکتا ہوں، اس کا عمرہ بدل جس کو کہتے ہیں. تو عمرے بدل کے لیے بھی میں یہاں سے جب نکلوں گا تو اسی نیت سے نکلوں گا کہ آپ کا عمرے بدل کر رہا ہوں. نہیں تم فکر مت کرو چاچا ابا میں تم سب کا کر رہا اپنا کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد مسجد عائشہ جا کے پھر آ رہا، پھر ابا کا پھر آ رہا. نہیں ہوتا میرے بھائی، ایسا نہیں ہوتا. ایسا یہ بہت بڑی غلط فہمی کہ لوگ کیا کرتے ہیں وہاں جا کر
مختلف مقامات کو انہوں نے میقات اپنی بنا لی ہے اور جا کر بالخصوص مسجد عائشہ پہ جاتے ہیں اور عمرے کرتے ہیں. نہیں ہوتا. بیک وقت ایک وقت میں آپ اپنا ایک ہی عمرہ کر سکتے ہیں سوائے شرعی عذر کی وجہ سے. مثال کے طور پر آپ مکہ آئے, عمرہ کیا, پھر آپ کو موقع ملا مسجد نبوی جانے کا, مدینہ گئے, مدینہ سے واپس آتے پھر فلائٹ آپ کی جدہ سے ایک دن ہے تو آپ پھر ایک عمرہ کر لیجیے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ مسجد عائشہ سے نہیں عمرہ پتہ چل گیا تو اب میں مدینہ جاؤں گا پھر آؤں گا مدینہ. نہیں, یہ بھی نہیں. ایک وقت میں ایک ہی عمرہ ہے آپ کا, اسی کی نیت سے آپ گئے تھے, ایک ہی عمرہ آپ کو کرنا ہے. اب باقی آپ طواف کیجیے, باقی 40 دن کیا کروں, ارے اتنے اعمال کرنے کے لیے جو آپ کو ہندوستان میں نہیں ملیں گے وہ کیجیے نا. آپ طواف کیجیے, طواف آپ کو کہیں کرنے کو نہیں ملے گا. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں عمرے کو تو ہم جا رہے ہیں 40 دن کیا کیا کرنا, طواف کہاں ملیں گا آپ کو. ہندوستان میں طواف کر سکتے ہیں آپ, دنیا میں کہیں طواف نہیں ہوتا سوائے مکہ کی, یاد رکھیں. تو آپ کو طواف کیجیے وہاں. تلاوت قرآن ہندوستان میں ہو سکتی ہے, نماز یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, طواف نہیں مل سکتا. گو اجر وہ نہیں ہوگا وہ نمازوں کا, لیکن طواف کہاں ملیں گا آپ کو یہاں کسی بھی درجے میں. طواف زیادہ سے زیادہ کیجیے, ٹھیک ہے. موقع ملے تو حاتم میں نماز پڑھیے, یہ بھی موقع آپ کو کہیں نہیں ملیں گا نا. کعبے کے اندر کا حصہ ہے, وہ کعبے کا ہی حصہ ہے, بلکہ کعبہ چوکور نہیں تھا, ریکٹینگل تھا, لمبا تھا, لیکن مشرکین نے جب اس کو تعمیر کیا تو پیسہ کم پڑا تو چھوٹا کر دیا اس کو ایک طرف سے. تو وہ حاتم کعبے کے اندر کا حصہ ہے بھائی, وہاں نماز پڑھیے آپ کو موقع ملا تو, ہے نا. تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں, یہ آپ کو بعد میں نہیں ملیں گے. تو جتنے چاہیں طواف کیجیے آپ, وہ ملتے. اب طواف ایصال ہوتے کہ نہیں, طواف بھی ایصال نہیں ہوتے. عمرہ ایصال ہوتا ہے اس کا جس کی نیت سے آپ جاؤ اس کے حد تک, لیکن میں میرا کرنے کے بعد بس 100-200 عمرے مسجد عائشہ جا کے نہیں ہوتے. فصل بولتا رہے یار پھر تو یہ کیا فائدہ ہوا, اتنے لوگ کرتے تھے کہ اتنے لوگ کرنے سے, دنیا کے پورے لوگوں کے غلط کام کرنے سے غلط کام صحیح نہیں ہوتا, اور دنیا کے پورے لوگوں کے صحیح کام چھوڑنے سے صحیح کام غلط نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سمجھے آپ بات کو. تو اس کے لیے آپ کو اگر آپ جاتے ہیں تو جینوینلی اگر آپ جاتے ہیں تو ایسی فلائٹ بک کرائیے کہ آپ کو پہلے وہ جدہ اور مکہ لے جائیں. مکے میں کیجیے, اس کے بعد مسجد نبوی, اور پھر فلائٹ آپ لیجیے واپس جدہ سے, تو آپ کو 2 عمروں کا مل سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ مسجد عائشہ جا کر اس عورت کے لیے ہو سکتا ہے جو عورت یا اپنے شوہر کے ساتھ کسی کے ساتھ گئی ہو, اس کو حیض آ گیا ہو تو آپ وہاں انتظار کیجیے, پھر اس کے پاک ہونے کے بعد آپ اس کو مسجد عائشہ لے جائیے, وہاں سے اس کو احرام باندھیں گی اور پھر آ کر عمرہ. ہو سکتا ہے عمرے کے لیے جائے, کچھ ہو جائے اور اس کو حیض آ جائے, یا حج کے لیے جائے اور وقت ہو حیض, پاک ہونے کے لیے, پاک ہونے کے بعد وہاں سے عورت احرام باندھ کے آئیں گی. یہ مردوں کے لیے اور عام حالت کا کیس نہیں ہے, خاص اور مخصوص مسئلہ ہے عورتوں کے لیے جن کے وہاں جانے کے بعد ایسی حالت ہو جائے. ایک